بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے 62 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 54۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 55۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کے بھی اور چپ کے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ آیت نمبر 56۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ آیت نمبر 57۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو خوش کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، تو ہم اس بادل کو کسی خشک زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 58۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 60۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 61۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ آیت نمبر 62۔ اور تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔